بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، ملک پاکستان میں آئے دن کو صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، کوئی تابعین کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، کوئی بزرگان دین کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ اور آج کل تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے، آفتاب اقبال جو کبھی خبردار بنا لیتا ہے، کبھی خبرناک بنا لیتا ہے، کبھی خبریار بنا لیتا ہے، اس لیے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس آدمی نے صحابہ کرام کے بارے میں غزوہ احد کے حوالے سے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ڈرامہ بنایا کہ آدمی لڑ رہے ہیں اور ایک آدمی کا موبائل گرا، وہ لڑائی کو چھوڑ کر موبائل تلاش کرنا شروع ہو گیا اور وہ زمین میں ریگ رہے تھے۔ اور مثال یہ دی کہ صحابہ کرام نے بھی ایسے کیا تھا کہ لڑائی کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف یہ معاملہ کر دیا، اللہ معاف فرمائے، اور غلط جملے استعمال کیے، غلط انداز سے صحابہ کرام پر یہ بات چسپا کی۔ جب ان کی ہدایت کی باری آتی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، صحابہ ہدایت پر ہیں وہ صحابہ کرام۔ جب ان کی کامیابی کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، صحابہ کامیاب ہیں وہ صحابہ کرام۔ جب ان کی ہدایت یافتہ ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ صحابہ۔ جب ان کے ایمان کی باری آتی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اور جب ان کی سچائی کی باری آتی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور جب ان کے صحابہ کی دلوں کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور اللہ نے فرمایا میں نے کہ ان کے دلوں میں تقوی دیکھا۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے یہ میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ بریلوی میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے نون لیگ میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے قاف لیگ میری جماعت ہے، کوئی کہتا ہے پی ڈی اے میری جماعت ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جماعت کی بات کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، 28واں سپارہ سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں سے ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ میرے محمد کی جماعت جو ہے یہ میری جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام جن کے وعدے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، اللہ فرماتا ہے میں نے ان لوگوں سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے دیکھیے یہی صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے مہاجرین انصار جو ان کی اتباع کرے گا اور جو ان کی اتباع کرنے والوں کی اتباع کرے گا، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ کہتا ہے جو صحابہ کی اتباع نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں آپ کو قرآن مقدس کی آیات مبارکہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اتنے عظمت والے صحابہ، اتنے عظیم صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے یاروں کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے، ان کا ذکر صحیفوں میں بھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اتنے عظیم صحابہ ہیں، قرآن پہنچا ہے صحابہ کی برکت سے، نبی کا فرمان پہنچا ہے صحابہ کی برکت سے، نماز پہنچی ہے صحابہ کی برکت سے، نماز کے مسائل پہنچے ہیں صحابہ کی برکت سے، روزہ پہنچا ہے صحابہ کی برکت سے، روزے کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کی برکت سے، یہ حلال و حرام کے طریقے ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کی برکت سے، جائز و ناجائز کا مسئلے ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی برکت سے، یہ جتنے بھی مسائل ہیں قرآن و سنت کے ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی برکت سے، قرآن ہم تک پہنچا ہے صحابہ کی برکت سے، خدا کا تعارف ہوا ہے صحابہ کی برکت سے، مصطفیٰ کا تعارف ہے صحابہ کرام کی برکت سے، حج ملا ہے ہمیں صحابہ کرام کی برکت سے، عمرہ کرنے کا طریقہ ملا ہے صحابہ کرام کی برکت سے، یہ سارے معاملات کھانا پینا
جینا اٹھنا بیٹھنا، نبی کی سنت، نبی کی ادائیں، نبی کے طریقے، نبی کے اہل بیت، یہ سارا اسلام جو مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ صحابہ کی برکت سے ملا ہے، صحابہ کی قربانیوں سے ملا ہے، جن کو اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، جن کو اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا کہے گا فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے حبیب کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی آدمی اتنے سجدے کرے کہ اس کے ماتھے پہ سینگ بن جائے، اتنا قیام کرے کہ اس کی جو کمر ہے اس کا جسم لکڑی بن جائے، اور اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ کمر کو لگ جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اگر اس کے دل میں اتنی عبادت کرنے کے باوجود اگر اس کے دل میں میرے صحابہ کے بارے میں بغض ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت، یہ ہے صحابہ کرام کا معیار۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ کے حبیب کا فرمان مبارک ہے کہ جب کسی آدمی کا جنازہ جائے تو کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے حبیب خود کھڑے نہیں ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود فرماتے ہیں کہ جب جنازہ گزرے تو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن آج ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ یہودی میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے نبی بھی اس کا احترام نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائی آج کل کا یہ آدمی آفتاب اقبال، میں کہتا ہوں لوگوں نے اس کو بہت کچھ کہا، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس آفتاب اقبال پہ لعنت ہو، اس کی ماں پر لعنت ہو، اس کی بہن پر لعنت ہو، اس کے والدین پر لعنت ہو، اس کے کردار پر لعنت ہو، اس کے پروگرام پر لعنت ہو، اس کی زبان پر لعنت ہو، اس کی عقل اور سوچ پر لعنت ہو۔ لوگوں نے بڑی لعنتیں بھیجی۔ میرے عزیز بھائی کسر تو پیچھے رہ کوئی نہیں گئی کہ میں بھی لعنت کا معاملہ کروں، لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ آدمی اللہ معاف فرمائے اتنی گھٹیا اس نے حرکت کی ہے، اتنی کمینگی اس نے حرکت کی ہے، یہ اتنا کمینہ آدمی ہے، اتنا گھٹیا آدمی ہے، اتنا ذلیل اور دیوس آدمی ہے کہ جس آدمی نے صحابہ کرام پر ایسے معاملہ کیا، اس کو شرم تک نہیں آئی، اس کو حیا تک نہیں آئی کہ بتا تیرا صحابہ نے کیا بگاڑا، تمہیں صحابہ نے کون سا نقصان دیا، کون سی تکلیف تمہیں پہنچی ہے صحابہ کرام کی وجہ سے، تمہیں کون سا دکھ پہنچا ہے صحابہ کرام کی وجہ سے، تمہیں کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ تمہیں تکلیف آئی ہے صحابہ کرام کی وجہ سے۔ حالانکہ دین کو سنبھالا صحابہ کرام نے، دین پر قربانیاں دی صحابہ کرام نے، اپنے بچے قربان کر دیے، اس دین کی خاطر اپنی بیویاں قربان کر دی، اس دین کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اس اسلام کی خاطر اپنا مال و جائیداد قربان کر دیا، اس اسلام کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، اور اللہ نے پھر خوش ہو کر کہہ دیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم مجھ سے راضی ہوگے میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائی یہ آدمی ہر وقت جھوٹ بلوانے والا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی آفتاب اقبال اگر تو سن رہا ہے میری بات کو، اگر تو زندہ ہے تو یاد رکھ انشاءاللہ زندگی رہی میں اس پر بھی بات کروں گا۔ تو جو گانے بلواتا ہے اور اس سے تو سکون حاصل کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا جو آدمی گانے بولنے پر گانا سن کر لطف اندوز اس سے ہوتا ہے فرمایا وہ کفر کرتا ہے۔ میں اس پر بھی بات کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ اور تو کبھی عورتوں کو مرد بنا دیتا ہے، مردوں کو عورت بنا دیتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اب یہی بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے تیرے پروگرام میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے جگت جھوٹ ہوتا ہے، یہ جگت جھوٹ ہے، جھوٹ، اور جھوٹے کے بارے میں قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو مرد عورت بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو گانے پر لطف اندوز ہوتا ہے میرے حبیب نے فرمایا وہ کفر کرتا ہے۔ ان موضوع پر بھی بات کروں گا، لیکن آفتاب اقبال بڑے دکھ کی بات ہے،
بڑے افسوس کی بات ہے، میں بھی ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ لعنت ہو تیری زندگی پر، لعنت ہو تیری زبان پر، لعنت ہو تیرے پروگرام پر، لعنت ہو تیرے کردار پر کہ تو نے میرے کملی والے کے یاروں کو ایسے کہا کہ احد کے میدان میں ایسے کیا کر تمہیں کیا معلوم کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے؟ ہاں تجھے تو اتنا پتہ ہے جھوٹ کیسے بولنا ہے، تمسخر کیسے اڑانا ہے، جگت کیسے مارنی ہے۔ سارے مراسے ارد گرد بٹھا کر یہ ملعون اور خبیث اور تین وہ ایک آدمی بڈھا آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، ایک عورت ہے، جس نے اس کی یہ بات جب کہی نا کہ صحابہ کرام بھی ایسے مال غنیمت جمع کرنے لگے، انہوں نے کیسے کہا ہاں ایسے کہا ہاں اللہ معاف فرمائے، لعنت ہو تیرے سامنے بیٹھنے والوں پر۔ تمہیں اتنا پتہ ہے کہ جب عورت بال کھلار کر باہر نکلتی ہے بازار میں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ عورت جو بال کھلار کر باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، میک اپ لگا کر باہر نکلتی ہے، جب تک وہ واپس گھر میں نہیں آتی اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور تیرے پروگرام میں سامنے ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے کہ جو بال کھلار کر میک اپ کر کے اس پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ تیرے سامنے عورتیں بے نقاب ہو کر بیٹھتی ہیں، میک اپ کر کے بیٹھتی ہیں، بال کھلار کے بیٹھتی ہیں، اس پر بھی بات کروں گا، لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ تیرے پروگرام میں ایسا ہوا۔ ہاں اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے قاری صاحب آپ نے آفتاب کا ادب نہیں کیا، آپ نے آفتاب صاحب نہیں کہا، میں کہتا ہوں یہ کمینہ آدمی، یہ گھٹیا آدمی جب صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتا تو اس کا میں احترام کیوں کروں؟ کیا اس کی شان صحابہ سے زیادہ ہے؟ کیا اس کا مقام صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ میرے عزیز بھائی اس آدمی کا پروگرام نہ سنا کریں، یہ جگتے مرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، گانے وہاں بولے جاتے ہیں، گانے سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس آدمی کا پروگرام نہ دیکھا کریں، اور جو اس پروگرام میں جاتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں اس آدمی شیطان سے بچیں، اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے صحابہ کرام پر، اتنا بڑا سر ہے اس کا، اتنا بڑا سر ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی عقل نہیں ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس کو کر رہا ہوں۔ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں اس آدمی کو جیل میں ڈالا جائے، اس پر جرمانہ کیا جائے تاکہ دوسرے اینکر جو ہیں وہ یہ کمینی اور گھٹیا حرکت کرنے سے باز آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔